أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل السفراء المقربين وعليه الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه والحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات. موت کے عنوان پر کل گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ ملک الموت کا آنا، اور ابھی ملک الموت نے روح کو نکالا بھی نہیں ہے. روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے، اور 2 یا 3 دن کے بعد اس اسٹیج پر گفتگو کی جائے گی. خالی ملک الموت کا مرنے والے کے قریب آنا اور روح نکالنے کے پروسیس کو شروع کرنا، یہیں پہ سب سے بڑا امتحان آ جاتا ہے مومن کا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ثواب و عذاب، جنت و جہنم، جزا اور سزا وہ تو بات کا مسئلہ ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مقام پر مومن اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے اور شیطان کو اتنا موقع یا چانس مل جائے کہ وہ مرتے وقت مومن کو بے ایمان، بغیر ایمان کا کر دے. اب شیطان کس طریقے سے یا کون سی ٹرک کی مدد سے مومن کو بہکاتا ہے وہ تو کل آپ نے سن لی گفتگو. یہاں پہ صرف ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو 2 مومن تھے ان کے بیچ میں فرق کیسے ہو گیا. ایک مومن اتنے آرام کے ساتھ مرا کہ خود مرنے والے کو پتہ نہ چلا کہ کب میری روح میرے جسم سے نکل کے جنت کے پھول میں جمع ہو گئی، اور ایک مرنے والا اتنا آہستہ آہستہ ملک الموت اس کی روح کو نکال رہا ہے کہ شیطان کو چانس مل گیا اسے بہکانے کا. یہ جو فرق 2 مومنوں کے بیچ میں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ بات تو بہرحال طے ہے
کہ پروردگار عالم کا اس میں کوئی دخل نہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے کہا کہ اے ملک الموت اس مرنے والے کی روح کو تیزی سے نکالو اور اس کی روح کو آہستہ آہستہ سلو. نہیں، روایات معصومین میں ہے کہ یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک انسان اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو جس طرح سے گزارتا، بس جب روح نکالنے کا وقت آتا تو جیسا اس نے اپنی پوری زندگی کو بنایا ہوگا اسی کے مطابق کسی کی روح فوراً نکلے گی، کسی کی روح بہت ہی آہستہ آہستہ نکلے گی. اور روح جب آہستہ نکلتی ہے تو وہی خرابی ہوتی ہے جو آپ نے کل سن لی. اب وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے مومن کی روح اس کے جسم سے بہت آہستہ آہستہ نکلے گی؟ تین یا چار خاص ایسی روایتیں، جس میں 3 روایتیں تو بہت ہی مشہور ہیں، جو اسی منزل، اسی اسٹیج کے بارے میں بتاتی ہیں. اب پہلی چیز کہ جسے آج بیان کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ سنی ہوئی چیز ہو اور اتنا واضح یہ ٹاپک ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے لیے پوری مجلس کا ٹائم دینا مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے اپنی گفتگو کسی خاص آدمی کو دیکھ کے نہیں کرنا، اس اعتبار سے پہلی چیز آج آپ سماعت فرمائیے. اس پہلی چیز کا تعلق 2 رمضان کی مجلس سے ہے جو تیسری شب میں ہوئی تھی. پیغمبر اسلام سفر معراج کے دوران 4تھے آسمان پر ملک الموت سے ملاقات کرتے ہیں. تو ملک الموت سے 2 سوال کیے تھے اللہ کے رسول نے. ایک سوال تو وہ تھا کہ جو گزر گیا، کہ اے ملک الموت کبھی تو بھی رویا ہے کسی کی روح نکالتے وقت؟ کبھی تجھے بھی تعجب ہوا ہے کسی کی روح کے نکلتے وقت؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اے ملک الموت، یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو ساری دنیا میں کیا چیز دیکھتا ہے؟ بھئی ملک الموت کا کام تو ہے لوگوں کی روحیں نکالنا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ 1000 ہاتھ اس کے نظر آئے پیغمبر اسلام کو. تو پیغمبر نے پوچھا کہ اے ملک الموت یہ روح تو کیسے نکالتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ میرے سامنے ایک تختی ہے، جیسے ایک نوٹس بورڈ ہوتا ہے ہمارے یہاں. جس بندے کی روح نکالنے کا آرڈر آتا ہے خدا کی طرف سے، اس کا نام اس کے اوپر آ جاتا ہے اور میں فوراً اس کی روح قبض کرنے پہنچ جاتا ہوں. لیکن پیغمبر نے دیکھا کہ روح نکالنے کے علاوہ ملک الموت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ساری دنیا میں پتہ نہیں کیا چیز، کون سا ایسا سین ہے، کون سا ایسا منظر ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت دیکھتا ہے. تو پیغمبر کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اے ملک الموت، یہ تو اس دنیا کے اندر کس چیز کو تلاش کر رہا ہے، کیا چیز دیکھ رہا ہے؟ تو ملک الموت نے اس کا جو جواب دیا، بس وہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ملک الموت کا جواب سننے سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے. ایک مرتبہ کسی راوی نے جا کر ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، 5ویں امام کی خدمت میں ایک سوال کیا. یہ روایت ویسے تو بعد میں آنی چاہیے تھی کیونکہ اس کے 2 حصے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جو بعد میں آئے گا، لیکن خیر اس کا دوسرا حصہ آج کے لیے بہت مناسب ہے. سوال کیا کہ مولا، وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ ملک الموت اتنی تکلیف کے ساتھ مومن کی روح کو نکالتا ہے، وہ تکلیف کیا ہے وہ تو بعد میں آئے گی. تو مولا کیا اس تکلیف سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ملک الموت جب ہماری روح نکالنے آئے تو ہمیں تکلیف نہ ہونے پائے، فوراً ہماری روح کو نکال لے؟ اچھا، اب سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، امام کے پاس جو دوسرے لوگ بیٹھے انہوں نے دل میں سوچا کہ اس نے کیسا بے وقوفی کا سوال کیا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر امام معصوم نے ایک ایسا جواب دیا کہ سب حیران ہو گئے. میرا مولا کہتا ہے بہت آسان ہے، ملک الموت سے دوستی پیدا کر لو. جو ملک الموت کا دوست ہو جاتا، ملک الموت کو آرڈرز ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچانا،
اور ان کی روح فوراً ان کے جسم سے نکال لینا۔ سوال کرنے والا اور حیران ہو گئے، مولا یہ تو آپ نے ایک ناممکن امپاسبل بات بتا دی، ملک الموت سے دوستی کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے، دوستی کے لیے کم سے کم اس سے ملاقات کرنا ہوگی، اس سے ایک ہی دفعہ تو زندگی میں ملاقات ہوتی، اور وہی وقت اتنا خطرناک ہوتا کہ دوستی کا خیال کس کے دل میں آئے۔ تو امام معصوم نے جواب دیا، کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ملک الموت کی دو ڈیوٹیز ہیں، دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کی روح نکالے، جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن ملک الموت کی ایک ذمہ داری اور ہے کہ جب بھی دنیا کے کسی حصے میں کسی واجب نماز کا وقت آتا تو ملک الموت یہ دیکھتا کہ کون مومن ایسا جو اول وقت میں مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، اور جس مومن کو ملک الموت 40 مرتبہ یعنی 40 مسلسل نمازیں جس میں بیچ میں کوئی گیپ نہ آنے پائے، کوئی بریک نہ پڑنے پائے، جس مومن کو ملک الموت 40 مرتبہ مسلسل اول وقت میں مصلی پہ دیکھ لیتا، ملک الموت خود بخود اسے اپنا دوست بنا لیتا۔ اب اس آدمی کو نہیں پتا، اس مومن کو نہیں معلوم، لیکن ملک الموت کے لیے خدا نے لازم کیا، اور جب ملک الموت اس کو دوست بنا لیتا تو جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتا تو بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی تیزی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ڈیلے کے اس کی روح نکالتا۔ جب پانچویں امام نے جو ملک الموت کی ڈیوٹی بتائی، یہی جواب معراج کی رات ملک الموت پیغمبر کو دے رہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول دنیا میں جہاں کسی نماز کا ٹائم آ جاتا میں فوراً دیکھتا ہوں کہ اس ایریا میں، اس علاقے میں کون سا مومن ایسا جو اول وقت میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اس کی شکل، اس کی تصویر، اس کی صورت میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ 40 مرتبہ یہ ملک الموت بھی یہی کہہ رہا، جسے میں دیکھوں تو بس وہ میرا دوست بن جاتا ہے۔ تو میری دو ڈیوٹیز ہیں، ایک یہ کہ میں روحیں نکالوں، ایک یہ کہ اول وقت کے مومن کو دیکھوں۔ اب یہاں پر اس ایک روایت کو بھی یاد کر لیجئے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مومن اور شیطان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ شیطان کا کام یہ ہے، شیطان کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر کام میں جلدی کرتا، لیکن مومن ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا۔ البتہ 5 کام ایسے، 5 چیزیں ایسی کہ جس کو مومن جتنے جلد ممکن ہے انجام دیتا، 5 چیزوں میں مومن جلدی کرتا، باقی ہر کام ٹھہر کر سوچ سمجھ کے آرام آرام سے انجام دیتا، سوائے 5 کاموں کے۔ تو مومن کی پہچان یہ کہ 5 چیزوں میں وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی ذمہ داری یا ڈیوٹی کو انجام دیتا، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا پیغمبر نے نماز ہی کا تذکرہ کیا کہ جو مومن حقیقی مومن ہے اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ نماز بہت جلدی پڑھتا، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ جنازہ بہت جلد اٹھاتا، جنازے کے اٹھانے میں ڈیلے نہیں کرتا، تیسری چیز یہ جو تیسری چیز ہے یہ انشاءاللہ ہماری بات کی کسی تقاریر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی کہ اپنی بیٹی کی شادی بہت جلد کرتا، بغیر کسی شرعی ریزن کے بیٹی کی شادی میں تاخیر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا۔ چوتھی چیز یہ کہ قرضے کے ادا کرنے میں مومن سے زیادہ فاسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور 5ویں چیز یہ کہ جب وعدہ کر لے تو وعدے کو پورا کرنے میں مومن سے زیادہ جلدی کوئی نہیں کرے گا۔ مومن کی پہچان یہ کہ نماز میں، جنازہ اٹھانے میں، بیٹی کی شادی میں، قرضہ ادا کرنے میں اور اپنے وعدے کو پورا کرنے میں مومن تیز ہوتا، اور انہی 5 مقامات پر جو شیطان ہے وہ بہت ہی سلو ہوتا، بہت ہی دیر کرتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے جان بچ جائے، خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو مومن کی پہچان ہی یہ بتائی گئی کہ نماز کو بہت جلدی پڑھتا ہے۔ البتہ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ خود نماز کو بہت فاسٹ پڑھے کہ ابھی اس نے الحمد پڑھا نہیں اور رکوع کیا نہیں تو سجدہ۔ نماز تو خیر واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، مگر اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے۔ تو مومن کی پہچان تو یہ بتائی گئی ہے۔ آج
اس پہچان پر پورا اترنے والا مومن تو چھوڑیں، آج ہمیں اس مومن کو ڈھونڈنے کے لیے بھی مائکروسکوپ لینا پڑتی کہ جو واقعاً اپنی نمازیں ٹائم پر پڑھ لیا کرے۔ پیغمبر اسلام تو مومن کی پہچان یہ بتا رہے کہ اول وقت میں نماز کو ادا کرنے کا عادی، اور یہاں آخر وقت میں بھی کوئی مومن نماز پڑھ لے تو بڑا غنیمت لگتا ہے اس کا وجود، جبکہ یہ نماز وہ اہم ترین عبادت ہے جس کے بارے میں موت ہی کے ریفرنس سے ہمارے پاس ایک اور حدیث آ گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک ایسا زمانہ آیا تھا مدینے میں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کو یمن کا گورنر بنا کے مدینے سے باہر یمن میں بھیجا تھا۔ میرا مولا 6 مہینے یمن میں رہا تھا۔ اسی دوران قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا جُزْءٌ مَقْسُومٌ۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو جہنم کی ڈیٹیل بتا رہی اور جہنم کی تفصیل بتاتے ہوئے یہ آیت آئی، وَلَهَا یعنی اس جنت کے لیے سبعۃ ابواب 7 دروازے خدا نے بنائے، وَلِكُلِّ بَابٍ مِّنْهَا اور ان 7 میں سے ہر دروازے سے جزء مقسوم انسانوں کا ایک گروہ داخل کیا جائے گا، ہر دروازے سے جانے والے الگ ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوتی، جبرائیل امی اس آیت کو لے کے آئے، پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ 7 دروازے کون کون سے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ وہ 7 دروازے کہ ان میں سے ایک کا نام جہنم ہے، ایک کا نام سعیر ہے، ایک کا نام سقر ہے، ایک کا نام لظہ، ایک کا نام شوا، ایک کا نام حطمہ، ایک کا نام حاویہ۔ یہ 7 الگ الگ دروازے، 7 دروازوں کے الگ الگ نام ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا اب ان دروازوں میں سے کون سے لوگ جائیں گے؟ جبرائیل نے ڈیٹیل بتائی، ایک دروازے سے یہودی جائیں گے، ایک دروازے سے عیسائی جائیں گے، ایک دروازے سے بے دین لوگ جائیں گے، ایک دروازے سے صائبی یعنی ستارہ پرست جائیں گے، ایک دروازے سے مشرکین اور منافقین جائیں گے۔ 6 دروازوں کی ڈیٹیل بتائی جبرائیل نے، اور اس کے بعد رک گئے جبرائیل، خاموش ہو گئے جبرائیل۔ پیغمبر اسلام نے کہا جبرائیل اور 7واں دروازہ کس کے لیے ہے؟ تم نے 7ویں دروازے کی تو کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ 7واں دروازہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے مومنین کے لیے خدا نے بنایا۔ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، باپ سے زیادہ اپنی امت پر مہربان، ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیا میرا کلمہ پڑھنے والا، کیا مجھ پر ایمان لانے والا وہ بھی جہنم سے جائے گا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اور ایک اسپیشل دروازہ، ایک خاص دروازہ خدا نے ان کے لیے بنایا ہے۔ پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل اتنا بتا دو اس دروازے کے اندر کیا ہے اور وہاں کون سا مومن جائے گا، میرا کون سا کلمہ پڑھنے والا جائے گا؟ جبرائیل نے ایک ایسا جواب دیا کہ بس جب جبرائیل کا جواب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پیغمبر اسلام رونے لگے، اور اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا، آرام کرنا چھوڑ دیا، لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دیا۔ بس نماز کا وقت آتا پیغمبر مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دیتے، کوئی صحابی آ کے سلام کرتا، سلام کا جواب دے دیتے۔ اس کے علاوہ نہ کسی سے کوئی بات چیت ہے، نہ کسی کے مسئلے کا جواب دیا جا رہا ہے، نہ کھانا کھایا جا رہا ہے، نہ بستر پہ آرام کیا جا رہا ہے۔ 3 دن پیغمبر اسلام کو ایسے گزرے، زار و قطار رو رہے ہیں، تڑپتے جا رہے ہیں۔ اصحاب رسول، مخلص اصحاب رسول، با وفا اصحاب رسول حیران و پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے؟ پیغمبر تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کاش علی ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور تو کسی میں ہمت نہیں ہے پیغمبر اسلام سے پوچھنے کی، اس لیے کہ کسی نے بھی پیغمبر سے سوال کیا اور پیغمبر خاموش رہے۔ اب ریپیٹ کیسے کرے، دوبارہ اپنی بات کیسے کہے؟ سلمان فارسی نے کہا نہیں ایک طریقہ اور ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر رسول کی بیٹی فاطمہ کو بتاتا ہوں، شہزادی فاطمہ اس وقت واحد شخصیت ہے مدینے کی جو پیغمبر اسلام سے بات کر سکتی ہیں، اور کسی صحابی میں تو فاطمہ کے پاس جانے کی ہمت بھی نہیں۔ سلمان چونکہ ایک حد تک اہل بیت سے متعلق ہیں، اس لیے سلمان تیار ہوئے، پہنچتے ہیں، شہزادی فاطمہ کے دروازے پہ پہنچ کے آواز دیتے ہیں۔ شہزادی پوچھتی ہیں سلمان کیا بات ہے؟ سلمان نے پوری کیفیت بتائی۔ ایک عام بیٹی
اپنے باپ کی یہ حالت سنے تو گھبرا جائے، کہاں فاطمہ جیسی بیٹی تڑپ اٹھی، سلمان میں آ رہی ہوں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فاطمہ کا حجرہ اور رسول کا حجرہ بالکل برابر میں ہیں اور مسجد سے دونوں ملے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ چادر اوڑھ کے سلمان کے ساتھ پیغمبر اسلام کے حجرے کی جانب چلی۔ سلمان فارسی کی نگاہ فاطمہ کی چادر پر پڑی، بے اختیار چیخ نکل گئی جب یہ منظر دیکھا کہ فاطمہ کی چادر، وہ چادر بھی اتنی پرانی ہے، اتنی بوسیدہ ہے، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ چادر کو فاطمہ نے سی تو لیا مگر پیوند لگانے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ کھجور کے پتوں کو چادر میں ٹانکا گیا ہے تاکہ چادر جسم کو اور فاطمہ کو کور کر سکے۔ سلمان کی زبان سے بے اختیار نکلا، ان بنات کسرا و قیصر، ارے ایران اور روم کے بادشاہوں کی بیٹیاں سونے کی کرسی پر بیٹھا کرتی ہیں اور ہمارے رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، لا ثیاب لہا ولا ازار، اور ایک چادر بھی رسول کی بیٹی کے پاس صحیح و سالم نہیں ہے۔ سلمان حیرت ظاہر کر رہے ہیں، فاطمہ روتی جا رہی ہیں۔ باپ کے پاس پہنچی، باپ کی حالت کو دیکھا، 3 دن تک اللہ کا رسول رو رہا ہے، 3 دن تک نہ کھانا نہ پینا نہ آرام۔ خود ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے۔ فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا، بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے، آپ اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ یہ سوال اور آدمیوں نے بھی کیا تھا مگر کسی کو جواب نہ ملا تھا۔ البتہ فاطمہ کا سوال ہے، پیغمبر کو جواب دینا ہی ہے۔ کہا فاطمہ بیٹی، 3 دن پہلے جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جہنم کی ڈیٹیل بتا رہے تھے۔ اسی میں جبرائیل نے یہ کہا کہ جہنم کا ایک 7واں دروازہ وہ میری امت کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ اس 7ویں دروازے میں کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے رسول وہ 7واں دروازہ ایسا کہ جب اس کو کھولا جائے گا تو اس کے بعد آگ کی بنی ہوئی 70,000 وادیاں ہیں، 70,000 ویلیز آف فائر، آگ کی بنی ہوئی وادیاں ہیں، اور ہر وادی کے اندر آگ کے بنے ہوئے، یہ اس طرح سے سیمنٹ کے یا کانکریٹ کے یا برکس کے بنے ہوئے نہیں، آگ کے بنے ہوئے 70,000 مکان ہیں، اور ہر مکان کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 کنویں ہیں، پورے کنویں ہیں، اور ہر کنویں کے اندر آگ کے بنے ہوئے 70,000 صندوق ہیں، اور ہر صندوق کے اندر 70,000 مختلف قسم کے عذاب خدا نے جمع کیے ہوئے ہیں، جن میں اقرا بھی ہے۔ اقرا اس کا روایات میں کئی جگہ نام آیا، الف قاف رے عین، کئی روایتوں میں اس کا نام آیا۔ اقرا اس سانپ کا نام ہے کہ جس کے سارے جسم پر کانٹے ہیں، اور یہ گناہگار کو اپنے درمیان لے کر اس طریقے سے دباتا ہے، اس طریقے سے کچلتا ہے کہ اس کے جسم کے سارے کانٹے گناہگار کے جسم میں اتر جاتے ہیں، خون کا فوارہ سر سے پیر تک جسم سے نکلتا ہے۔ تو جبرائیل اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اچھا یہ روایت بھی ہم تک فاطمہ ہی کے ذریعے آئی ہے۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ 7واں دروازہ آپ کی امت کے لیے ہے، 70,000 آگ کی وادیاں، ہر وادی میں 70,000 آگ کے مکان، ہر مکان میں 70,000 آگ کے کنویں، ہر کنویں میں 70,000 آگ کے بنے ہوئے صندوق اور باکسز، اور ہر صندوق کے اندر 70,000 مختلف قسم کے عذاب، جس میں سانپ بھی ہیں، جس میں بچھو بھی ہیں، جس میں دیگر تکلیف پہنچانے والی چیزیں بھی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، فاطمہ زہرا کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو اور زیادہ بہنے لگے۔ تڑپتے تڑپتے فاطمہ نے ایک سوال اور کیا، اللہ کے رسول اب بس اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ ہر روایت پر، ہر حدیث پر مومن شک کر سکتا ہو تو کرے، لیکن اس حدیث پر جو فاطمہ کی زبانی آ رہی ہے، کون مومن ایسا ہے کہ جو شک کرے گا؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا بابا یہ عذاب ہے کس کے لیے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ جبرائیل بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے 2 گناہگاروں کو یہ عذاب ملے گا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جب 2 گناہگاروں کو پروردگار ایکول عذاب دے رہا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی غلطی بھی بالکل برابری کی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ ایک تو وہ آدمی جو میرا کلمہ پڑھے اور شراب استعمال کرے، نشے والی چیز استعمال کرے،
شرابی کے لیے یہ عذاب ہے، نشہ کرنے والے کے لیے یہ عذاب ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو بے نمازی ہے، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہے، نماز کو اپنے وقت پہ ادا نہیں کرتا ہے۔ میری امت کے دو گناہگار، ایک شرابی اور ایک بے نمازی، ان کے لیے پروردگار نے یہ ایک اسپیشل یا خصوصی عذاب بنایا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ جیسی معصومہ چیخ مار کے گری اور بے ہوش ہو گئیں، سلمان کی حالت بگڑ گئی، ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بلال بار بار کہہ رہے ہیں کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا اور اس عذاب سے محفوظ رہتا۔ عمار یاسر اس وقت مسجد میں نہیں تھے، جب آئے مسجد میں ایک عجیب منظر دیکھا، فاطمہ غش کی عالم میں ہیں، پیغمبر رو رہے ہیں، سلمان کا جسم کانپ رہا ہے، ابو ذر کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بلال چیخیں مار رہے ہیں، عمار جیسا صحابی گھبرا گیا، یہ کیا حالت ہے، کیا ہو گیا مسجد میں؟ تو مقداد نے روتے ہوئے کہا، اے عمار، اس دن کو یاد کرو جس دن ہمیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور گرم گرم تارکول ہمیں پلایا جائے گا اور آگ کی اس وادی میں بھیجا جائے گا۔ ساری مسجد میں کوہرام بپا ہے، اس لیے کہ پیغمبر یہ فرما رہے کہ اے بے نمازی، تیرے لیے نماز قضا کرنا بہت آسان ہوگا، مگر یہ یاد رکھ کہ ایک دن ملک الموت بھی تیرے پاس آنے والا ہے، ایک دن تجھے قبر میں بھی جانا ہے، ایک دن تجھے قیامت میں خدا کی بارگاہ میں بھی حاضری دینا ہے، جہنم کا یہ عذاب تیرا ویٹ کر رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بے نمازی کے لیے تو روایتوں میں مسلسل عذاب بتایا گیا کہ بے نمازی کو ہر اسٹیج پہ عذاب ملے گا، ملک الموت آئے گا تو بے نمازی کی روح کو کتنا سلو نکالے گا۔ بات ہماری وہیں سے شروع ہوئی تھی، یہ پہلا عذاب ہے۔ بے نمازی قبر میں گیا، اس کا عذاب ایک اور روایت میں آیا ہے، بہت ہی ڈیٹیل روایت ہے، مگر اس کا فقط ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی یہ روایت 27 رجب جب اللہ کا رسول معراج کے سفر پر گیا، وہاں کے بارے میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، جب میں معراج کے سفر پہ گیا تھا تو میں نے وہاں پہ اپنی امت کے کچھ گناہگاروں کو دیکھا تھا، ان میں وہ بھی میرے سامنے آیا تھا۔ ایک ایسا گروہ میرے سامنے آیا تھا کہ جن کو زمین پہ لٹایا گیا تھا، جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے قریب، ان کے سروں کے قریب کچھ فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں باقاعدہ ایک پہاڑ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے، اتنا بڑا اسٹون ہے کہ گویا ایک پہاڑی کے برابر ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پتھر کو اٹھا کر زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتے ہیں۔ ہائے، اس پتھر کا مومن کے سر پہ پڑنا ہے کہ اس کا پورا سر، اس کا اسکل، اس کی کھوپڑی ایک مرتبہ ٹوٹتی ہے، اس کا مغز پگھل کے نکلتا ہے، اس کا جسم اس طریقے سے کانپتا ہے جس طرح وہ بکرا کہ جس کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہو، تکلیف کی شدت سے مومن کے گلے سے چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ پیغمبر کہہ رہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس پتھر کو فرشتوں نے اٹھا لیا، مومن بیچارہ تڑپ رہا ہے، مگر تھوڑی دیر گزری، پروردگار نے اس کے اسکل کو، اس کی کھوپڑی کو صحیح کر دیا۔ مگر کیوں صحیح کیا؟ کیا اسے عذاب معاف ہو گیا؟ نہیں، صرف اس لیے صحیح کیا گیا کہ جیسے ہی اس کا سر صحیح ہوا، دوبارہ اس کے اوپر یہی عذاب۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا، پروردگارا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا تھا، اے میرے حبیب، یہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی صبح کی نماز قضا کیا کرتے تھے، مؤذن کی آواز آتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نماز، صبح کی نماز فقط رمضان ہی میں واجب نہیں، پورا سال واجب رہتی ہے۔ صبح کی نماز کا ٹائم آتا تھا، یہ اپنے بستر پہ آرام سے لیٹے رہتے تھے، اتنا بھی ان کو خیال نہ تھا کہ جس پروردگار نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس کے لیے 5 منٹ اگر اپنی نیند کو چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ مگر قبر میں پہنچے تو پتا چلا یہ قبر کا عذاب، پھر جہنم کا عذاب آپ نے سنا۔ تو پہلی غلطی، پہلی خرابی جو انسان کی روح کے نکالنے میں ڈیلے کرنے کا سبب بنتی اور جس سے شیطان کو چانس مل جاتا، وہ ہے اپنی نماز سے غافل ہو جانا، وہ ہے اپنی نماز کو چھوڑ دینا، وہ ہے اپنی نماز سے بے پرواہ ہو جانا۔ اور ایک بات ذہن میں اور رکھیے کہ اسلام میں جتنا امپورٹنٹ نماز کی پابندی، تقریباً اسی کے برابر یہ بھی کہ نماز پڑھی جائے تو وہ نماز پڑھی جائے جو خدا کو چاہیے، اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھیں۔ وہ مشہور روایت
ابو بصیر اسدی کوفی، یہ بہت ہی عظیم صحابی، بہت ہی عظیم صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے چھٹے امام کی، فرماتے ہیں میرے آقا اور مولا لولا امثال ہؤلاء لن درست آثار النبوہ، اگر ابو بصیر جیسے صحابی میری مدد نہ کرتے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام کہہ رہے ہیں، اگر ابو بصیر جیسے صحابی میری مدد نہ کرتے تو نبوت کے ساری محنتیں ختم ہو جاتی، ہماری ساری کوششیں مٹ کے رہ جاتی۔ ابو بصیر جیسے صحابیوں نے ہمارا ساتھ دیا تو دین تم تک پہنچا۔ یہ ابو بصیر، چھٹے امام نے ان کو اپنا نائب بنا کے کوفے میں بھیجا، تم جاؤ کوفے کے لوگوں سے کہا ان کی تقلید کرو۔ ابو بصیر اتنے ایجڈ ہو گئے تھے کہ سر کے، داڑھی کے، بلکہ بھووں کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی۔ جب ان کے پاس اطلاع آئی کہ مدینے میں چھٹے امام کو شہید کر دیا گیا، ایک عام مومن کی شہادت کی اطلاع ملے تو اس کے گھر والوں کو پرسہ دینا فریضہ، یہاں تو معصوم امام شہید ہوئے۔ ابو بصیر فوراً اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینے پہنچتے ہیں۔ شہزادی ام حمیدہ، ہمارے چھٹے امام کی بیوہ، ساتویں امام کی والدہ، شہزادی ام حمیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے۔ اب ام حمیدہ اپنے کمرے میں، ہے، ابو بصیر باہر کے کمرے میں ہے، بیچ میں پردہ لٹک رہا۔ پہلے تو ابو بصیر نے پرسہ دیا شہزادی کو ہمارے چھٹے امام کی شہادت کا، اور اس کے بعد جیسا ایک طریقہ پوچھا شہزادی یہ تو بتائیے آخری وقت میں ہمارے مولا کی حالت کیا تھی؟ تو ام حمیدہ جو رو رہی تھی، روتے روتے ایک مرتبہ کہا ابو بصیر تم نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، آخری وقت میں نے اپنے آقا اور مولا سے ایک عجیب و غریب بات کو سنا۔ اے ابو بصیر سنو، میں مکان کے صحن میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھول کے میرے آقا اور مولا آ رہے ہیں، منصور کا دیا ہوا زہر سارے جسم میں پہنچ چکا، چنانچہ امام لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں گھبرا کے آگے بڑھی، مولا کو سہارا دے کے بستر تک پہنچایا، اتنی دیر میں امام بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں پریشانی کی عالم میں کھڑی تھی کہ میں کیا کروں، ڈاکٹر کو بلاؤں یا کسی کو اطلاع کروں۔ امام نے آنکھیں کھولی، اے ام حمیدہ کیا گھر میں کوئی اور نہیں ہے، خالی تم ہو؟ میں نے کہا نہیں مولا سب گھر والے ہیں۔ کہا جاؤ سب کو میرا ایک میسج دو، میرا ایک پیغام دو کہ سب میرے بستر کے قریب آ جائیں۔ ام حمیدہ کہتی ہیں کہ اے ابو بصیر میں روتی ہوئی چلی، ایک ایک کمرے میں گئی، ایک ایک مقام تک پہنچی، سارے گھر والوں کو جمع کر کے لائی۔ اب امام اپنے بستر پر ہے، دوبارہ بے ہوش ہو چکے ہیں، اور سارے گھر والے امام کے چاروں طرف سرکل بنائے کھڑے ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے خود بخود امام نے آنکھیں کھولی، اتنی دیر میں امام کا سارا جسم زہر کی وجہ سے نیلا پڑ چکا تھا، اور امام آنکھیں کھولتے ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں، ون بائی ون ایک ایک کر کے امام نے سب کو دیکھا، آخر میں مجھے دیکھا، ایک جملہ کہا اور بس امام شہید ہو گئے، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ امام کا آخری جملہ، اور کس امام کا؟ جن کی وجہ سے آج تک ہم جعفری کہلاتے ہیں، ہماری فقہ جعفریہ کہلاتی، وہ امام آخری جملہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک مرنے والا اپنے آخری وقت میں کس چیز کی وصیت کرتا جو اس کے نزدیک موسٹ امپورٹنٹ مسئلہ، سب سے زیادہ اہم مسئلہ، جسے اپنی اولاد کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں اولاد کی نصیحت کرے گا۔ جسے اپنے مال کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں مال کی نصیحت کرے گا۔ جسے اپنے بزنس کا خیال زیادہ، وہ آخری وقت میں بزنس کی وصیت کرے گا۔ آخری جملہ انسان کا کتنا امپورٹنٹ ہوتا، ذرا آ کے دیکھیے ہمارے چھٹے امام نے آخری جملہ کیا کہا۔ کیا توحید کی بات کہی، کیا رسالت کی بات کہی، کیا امامت کی بات کہی، کیا شفاعت کی بات کہی، کیا معصوم نے میدان قیامت میں اپنے شیعوں کو بخشوانے کی بات کہی، کیا کلمہ پڑھوایا؟ نہیں، ایک جملہ امام نے کہا، اے ام حمیدہ، اے میرے گھر والوں، سب کو اسی لیے امام نے جمع کیا کہ اتنے سارے وٹنس ہو جائیں، جاؤ اور جا کر میرے شیعوں تک میرا ایک میسج پہنچا دینا، لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، میدان قیامت ہو یا قبر ہو یا ملک الموت کا آنا ہو یا پل صراط ہو یا جہنم ہو، ہر جگہ معصوم امام اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، بخشش کروائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ لیکن اے ام حمیدہ، اے میرے گھر والوں، میرے شیعوں تک ایک پیغام پہنچا دینا، ہم ہر ایک کی شفاعت کریں گے، لا تنالو شفاعتنا،
ہماری شفاعت نہیں مل سکتی ہے مستخفاً بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے، جو نماز کو امپورٹنس نہیں دیتا ہے۔ ہائے میرا چھٹا امام، وقت آخر بھی نصیحت کی تو نماز کے بارے میں نصیحت کی، گویا امام بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ میرے ماننے والے توحید کے مسئلے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے توحید کی نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ میرا ماننے والا رسالت کو مانتا رہے گا، امامت کو مانتا رہے گا، محبت اہل بیت کو مانتا رہے گا، اس لیے اس کی نصیحت نہیں کی امام نے کہ وہ تو ہمارے شیعہ ہمیشہ عمل کریں گے۔ ہاں، چھٹے امام کو ڈر ہے، چھٹے امام کو خوف ہے کہ ہمارا ماننے والا کہیں نماز میں کمزور نہ پڑ جائے، کہیں نماز کے معاملے میں غافل نہ ہو جائے، تو آخری وصیت ہمارے چھٹے امام نے نماز کے بارے میں کہی، اور کیسی عجیب وصیت ہے۔ دیکھیے، عربی کا ایک لفظ ہے تارک الصلاۃ، تارک الصلاۃ جو بے نمازی۔ چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کہ بے نمازی سے ہمارا تعلق نہیں، چھٹے امام نے کہا جو نماز کو معمولی سمجھتا۔ اب اس لفظ کے اندر دو گروہ آ گئے، وہ بھی آ گئے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا بھی امام کہہ رہے کہ ان کا بھی ہماری شفاعت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو نمازی ہیں لیکن نماز کو بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہیں، بس عادت پڑی، یعنی نماز ان کی ہیبٹ میں داخل ہو گئی، وہ نماز کے ہیبیچول ہو گئے، نماز کی امپورٹنس ان کو نہیں پتا، بس نماز پڑھنا ہے تو پڑھ لو، وہ بھی اس روایت میں آ گئے۔ امام نے کہا کہ جو نماز کو معمولی سمجھتا ہے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی، چاہے پڑھ بھی رہا ہو لیکن معمولی سمجھ کے پڑھ رہا۔ اس میں کون کون سے لوگ ہیں، بہت ڈیٹیل موضوع، لیکن میں بہت مختصر، کیونکہ میرا ایک وعدہ بھی ہے، اس میں وہ سب لوگ آ گئے نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتا نہیں کہ واجبات کیا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتا نہیں کہ کن چیزوں سے نماز غلط ہوتی، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتا نہیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہی پتا نہیں کہ نماز کے لیے پراپر ڈریس کیا ہونا چاہیے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی امپورٹنس ان کے ذہن میں نہیں۔ یقیناً جو بالکل نماز نہ پڑھے اس سے تو بہتر ہے، یہ آدمی، یہ اس سے بہتر ہے، لیکن معصوم کہہ رہے کہ یہ بھی کتنا عجیب مومن ہے، خدا کی بارگاہ میں جا رہا اور یہ بھی اس کو پتا نہیں کہ مجھے کس طرح سے جانا، کس طریقے سے جانا۔ آپ ہمارے یہاں، کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، صرف ایک مسئلہ بتانا، آپ ہمارے یہاں کی خواتین کو دیکھیں، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر گھر سے نکلنا ہو تو کتنا خیال کیا جاتا کہ بالکل جو پراپر وے ہوتا ہے تیاری کا، سر کے بالوں سے لے کر پیر تک پورا اپنے آپ کا جائزہ لے کے خواتین گھر سے باہر نکلتی، اور خصوصاً اگر شادی کی کسی تقریب میں جانا جہاں پہ بہت ساری عورتیں دیکھیں گی تو 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے فقط تیاری میں لگا دیے جاتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے، نماز کیا؟ نماز خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری، ہم خدا کے سامنے جا رہے ہیں۔ وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ معصوم نے کہا کہ مومن کو نماز اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جیسے وہ خدا کو دیکھ رہا، اور اگر اس معیار پہ نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم، یعنی یہ کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھنا چاہیے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا، میں خدا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کے باوجود کوئی تیاری ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کہ اگر ان کو ان کے دفتر کا مالک یا مثلا ایگزیکٹو پوسٹ پر بیٹھا ہوا کوئی آدمی کال کرے تو کتنا وہ ویل سوٹڈ ہو کر اور کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ یہاں کائنات کا حاکم، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت حالت نماز میں بلا رہی، اور یہ بھی پتا نہیں کہ ہمیں کس طرح جانا۔ وہ عورت جو شادی کی تیاری میں 2 گھنٹے لگا دیتی، نماز سے پہلے پریپریشن میں کتنا ٹائم دیتی۔ انڈیا اور پاکستان کی عورتوں میں جو 90% غلطیاں کی جا رہی، میں یہ نہیں جانتا کہ ایسٹ افریقہ میں کیا حالت ہے یا لندن و امریکہ میں کیا حالت، میں انڈیا اور پاکستان کی، بلکہ انڈیا کی بھی اتنی ڈیٹیل نہیں مجھے پتا، پاکستان کی حالت میں جانتا ہوں کہ مثلا ایک مسئلہ ہماری فقہ کا یہ ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا، معمولی سمجھنا، امپورٹنس نہ دینا۔ ہمارے فقہ کا مسئلہ کہ عورت کو نماز کی حالت میں سر کے بالوں سے لے کر پیر تک اپنے پورے جسم کو کور کرنا، صرف 3 پارٹس، 3 حصے جسم کے ایسے ہیں جو نماز کی حالت میں کھولے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ سامنے کا چہرہ، لیکن کان نہیں، کان کو کور کرنا واجب۔ نمبر 2، یہ دونوں ہتھیلیاں، وہ بھی جو گٹے ہیں گٹوں سے بھی تھوڑا آگے، فقط ان کو کھولا جا سکتا۔ نمبر 3، دونوں پیر،
پیروں کو اوپر کے حصے سے بھی اور نیچے جو سول ہے نیچے کے حصے سے بھی پیروں کو کھولا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ سر کے بال سے لے کر پیر تک پوری باڈی کو کور کرنا لازم ہے، چاہے عورت اکیلے نماز پڑھے، چاہے عورت اندھیرے میں نماز پڑھے، چاہے گھر کے اندر لاک لگا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر پھر بھی یہ ڈریس لازم ہے نماز کے لیے۔ اور یہاں تک مسئلہ کہ اگر ایک بال نظر آ گیا تو نماز غلط ہے، نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنا۔ ہمارے انڈیا اور پاکستان چونکہ جو گھر کا عام ڈریس ہے وہ ڈریس ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی کوہنی سے لے کر کلائی تک پورا ہاتھ تقریباً کھلا رہتا، اسی طریقے سے عورت کے کان وغیرہ ظاہر رہتے ہیں۔ جو عام طور پہ جو ہمارے یہاں عورتیں نماز پڑھتی فقط ایک دوپٹے کو اوڑھ لیا، نتیجہ یہ کہ ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یا دوپٹہ اتنا باریک کہ اس سے بال نظر آ رہے ہیں، پوری نماز غلط ہو جاتی۔ اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ یہ نہیں کہ نیت کے وقت اتنا جسم چھپاؤ، بلکہ نماز کے پہلے عمل سے لے کر آخری واجب عمل تک پوری نماز کے بیچ میں اتنا جسم چھپانا لازم۔ ہمارے یہاں ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو ذرا بڑی چادر پہنتی جس سے ان کے ہاتھ کور ہو جاتے ہیں، مگر جب قنوت پڑھتے وقت وہ ہاتھوں کو اونچا کرتی تو چادر کیونکہ بندھی ہوئی نہیں وہ نیچے آ جاتی، ان کی کلائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں اور نماز غلط ہو جاتی۔ اللہ اکبر کہتے وقت جب ہاتھوں کو اونچا کرتی ڈریس ذرا نیچے آ جاتا ہے، کلائیاں نظر آنے لگتی، نماز غلط ہو جاتی۔ یا جو نیچے کا ڈریس شلوار ذرا اونچی ہو جاتی ہے، ٹخنا یا اینکل جو ہے وہ ظاہر ہونے لگتا اور نماز غلط ہو جاتی۔ اتنا ٹائم بھی نہیں، ٹائم کا مسئلہ نہیں، یہ تو امپورٹنس دینے کا مسئلہ، یعنی اتنا بھی احساس دل میں نہیں۔ اور مردوں کی بھی غلطیاں ہیں وہ تو میں کل بتاؤں گا کیونکہ آج میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی کہ چھٹے امام کی حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو معمولی سمجھ رہا، چاہے وہ بالکل نہ پڑھ رہا ہو یا پڑھتا تو ہے مگر لاپرواہی سے، بے توجہی سے، بغیر امپورٹنس دیے ہوئے معصوم کہہ رہے اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے تو فقہ بنائی گئی، یہ سارے مسئلے بنائے گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں مگر ایسی نماز جو غلط ہو رہی۔ 50 سال 60 سال کراچی میں ہیں ایسی مومنات جن کو اب مسئلہ پتا چلا، آیت اللہ خوئی کو لکھا انہوں نے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ساری نمازوں کی قضا آپ پہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ کی غلطی، کوئی دیہات کی رہنے والی عورت، کوئی پہاڑوں کی رہنے والی عورت، کوئی جنگلات میں رہنے والی عورت غلطی کرے تو معافی مل سکتی، مگر شہروں کی رہنے والی عورت، علماء بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، کیسٹس بھی موجود ہیں، مسئلے بتانے والے بھی ہیں، پھر بھی اگر مسئلہ پتہ نہ ہو تو وہ عورت قصوروار ہے۔ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ ہے کہ ان ساری نمازوں کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی، یہ ساری نمازیں آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑیں گی۔ یہ نماز جب پڑھی جاتی تو نماز یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیے۔ بس یہی نماز وہ جو قیامت میں امام کی شفاعت دلواتی ہے، ملک الموت کے آنے کے وقت ملک الموت سے دوستی پیدا کروا دیتی، پھر اس کے بعد موت کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب ملک الموت ہی دوست بن جائے گا تو پھر کہاں کا عذاب اور کہاں کی تکلیف۔ البتہ نماز کے علاوہ کچھ باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ تو یہ نماز کتنی اہمیت رکھتی، ہم جو اس کو لاپرواہی سے پڑھ لیتے ہیں، کتنی اہمیت رکھتی۔ آج جو مصائب میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے جو سرسری دیکھا تو ہسٹری میں مجھے نہیں ملے، اگرچہ پوری ہسٹری تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ خطیب مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ یہ مصائب پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ میں نے اس لیے پہلے ڈسکرائب کر دیا کہ اس میں آپ کے ذہن میں ایک اعتراض پیدا ہو سکتا، انشاءاللہ اس کا جواب بھی میں کل دوں گا۔ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اگر ایک عام آدمی کہے کہ مجھے نہیں پتا تو خیر ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن کربلا کے مصائب پر آنسو بہانے والا وہ اگر کہے کہ مجھے نماز کی اہمیت نہیں پتا تو ہم کبھی یقین نہیں کر سکتے۔ ارے کربلا تم نے ساری زندگی سنی، کربلا میں عاشور کا دل لے لو، صبح کا وقت آیا تو حسین نے پہلا فریضہ کیا انجام دلوایا، اکبر بیٹا تمہیں اذان دینا، تمہارا بابا تمہاری اذان ایک مرتبہ اور سننا چاہتا۔ عاشورے کے دن کا اسٹارٹ نماز سے ہوا، عاشورے کی شام آئی تو میرا مولا وقت شہادت بھی زمین پر پیشانی رکھے ہوئے سجدے کی عالم میں تھا۔ شب عاشور آئی، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی یہی کہہ کر کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ شام غریبہ آئی
تو ساری بیویوں نے کربلا کی ریتی پہ تیمم کر کے پہلے نماز مغربین کو ادا کیا۔ ارے یہ نماز تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب عاشور کی دوپہر آئی اور ابو سمامہ نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کے کہا مولا ظہر کی نماز کا ٹائم آ گیا، میرا دل چاہتا کہ ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے اس دنیا سے جاؤں، تو حسین نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اے ابو سمامہ تم نے کتنے اچھے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے، اور پھر یہ دعا کی تھی جعلک اللہ من المصلین، خدا قیامت کے دن تمہیں نمازیوں کے گروہ میں شامل کر دے۔ تم نے نماز کو کربلا کے میدان میں اتنے بہترین وقت پہ یاد کیا، اول وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دشمن اس وقت بھی اپنے تیروں کو روکنے کو تیار نہیں ہے، اور معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں، اے حسین نماز پڑھنے سے فائدہ کیا، تمہاری تو نماز ہی معاذ اللہ قبول نہیں ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر کو جلالا گیا تھا، ارے ملعونو نواسہ رسول کی نماز قبول نہ ہو اور تمہاری نماز قبول ہو جائے، اور یہی کہا تھا کہ آقا اب مجھے اجازت دیجئے، یہ نماز تو میں کوثر کے کنارے آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ حبیب تو قربان ہو گئے، مگر حسین کی نماز شروع ہوئی۔ حسین کے دو صحابی جن میں ایک کا نام سعید ابن جبیر ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا سامنے سے تیر چل رہے ہیں، ہمیں اتنی پرمیشن دے دیجئے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ روکیں۔ سعید کی ایج 95 کے قریب ہے، ہسٹری میں لکھا ہے۔ سعید سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آتے ہیں اپنے سینوں پہ روکتے ہیں، اور اتنے تیر سعید نے اپنے سینے پہ روکے کہ ادھر حسین نے سلام پڑھا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید غش کھا کے حسین کی گود میں آ گرے اور سر اٹھا کے ایک ہی سوال کیا، حل وفیت ابن رسول اللہ، فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، کیا مجھ سے کوئی کوتاہی اور کمی تو نہیں ہوئی؟ ہائے حسین جیسا صابر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا سعید انت امامی فی الجنہ، جنت میں بھی تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا، حسین تیرے پیچھے آئے گا۔ سعید بوڑھا آدمی، ایک مرتبہ موت کا پسینہ آ گیا، بس یہاں سے میں سنی ہوئی روایت پیش کر رہا ہوں، آنکھیں کھولی، کہا مولا ایسا لگا ہے جیسے کوئی میرے سرہانے آ گیا۔ حسین نے کہا انہیں سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا تمہارے پاس آیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا جھل رہا ہے۔ سعید نے یہ کہا، حسین کہتے ہیں سلام کرو، یہ میرا بابا علی مرتضیٰ آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازوؤں کو دبا رہا ہے۔ حسین نے کہا سلام کرو، یہ میرا بھیا حسن مجتبی آ گیا ہے۔ بس آخری فقرہ، سعید کہتے ہیں مولا اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے پیروں کے قریب آ گیا ہے۔ ہائے میرا مولا حسین، کہا سعید جلدی سے پیروں کو سمیٹ کے سلام کرو، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے قریب آئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا سعید ابن جبیر اور اصحاب کربلا کی اس وفاداری اور ایثار کا واسطہ ہمیں بھی اسلام اور آل محمد کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگارا حسین مظلوم نے جس طرح اپنے صحابی کے لیے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار انہیں نمازیوں میں قرار دے، تو پروردگارا حسین مظلوم کی اس دعا میں ہم سب کو اس طرح شامل فرما کہ دنیا اور آخرت میں ہمارا شمار نمازیوں اور تیرے دین پہ عمل کرنے والوں میں ہو۔ پروردگارا ان مصائب کربلا کا واسطہ آل محمد کے تمام ماننے والوں، خصوصاً مجلس میں موجود مومنین و مومنات کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس تذکرہ موت کا واسطہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے جملہ مرحومین کے لیے بھی اگر کسی قسم کا کوئی عذاب ہے تو اپنی رحمت کے ذریعے آل محمد کی شفاعت کے ذریعے اس تمام عذاب کو برطرف فرما، اور پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا